میری ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورزے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, ہم مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بے غیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے, لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا بولو بھائی نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کوئی جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے. تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار آدمی, اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا. پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے. دیکھیں اگر 4 سنت جو غیر موقدہ ہیں یہ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں, دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر 4 سنتیں موقدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی, تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جو علی ہے نا ابراہیم سے پہلے علی,
اس اعلیٰ تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے, تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے. تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے, تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورا ایک رکن کے برابر ہوتی ہے. تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی, جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ, کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے. تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, اس کے 42 حروف بنتے ہیں, تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں, ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے, تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. ہماری نظر میں راجح یہی ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی, اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں, وطر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی, رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں, سورت ملائیں, دوبارہ رکوع کریں, آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں, تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. بنت فاروق قریشی انڈیا سے, اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی, نہیں پڑے گی. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے, افضل ہے. اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے, تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا, لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے, یو پی سے, ہمارے آبائی علاقے سے. جناب کاشف صاحب, 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا, ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے, آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے, اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں, تو فوراً کھڑے ہو جائیں, دوبارہ نیت نہ باندھیں, بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں. آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے, اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں, چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو, پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں. ہاں, اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے, سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا, یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل, میں تو نماز میں تھا, حالات کیسے چل رہے ہیں, تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی, یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے, تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے, اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی. یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے. تو اگر بات چیت نہیں کی ہے, سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے, صرف تسبیحات پڑھی ہیں, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں. مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے, میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے, بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے, بھول جاتا ہے وہ, یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا, نماز 4 رکعت کی تھی, آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا, تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا, تو آپ توڑے نہیں نماز, سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو, آپ فوراً کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں, اس طرح نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے فرض کے بارے میں. اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں, وہ ویسے ہی جائز ہے. لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے, بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں. تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی, تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا. باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہیں۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو وہ 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔